یہ ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کے نتائج کے بارے میں کیا کہا جائے گا، جب لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے، جب ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوگا، ٹھنڈ کی وجہ سے بھی اور بدنمی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں نکل سکیں گے، کیا دیں گے آپ الیکشن پر؟ تو یہی ہے کہ ہمیں اس صورتحال پر غور کریں۔ بڑے تو وہ ہیں نا، ادارہ تو وہ ہیں، ہماری شکایت میدان پہ آ گئی ہے، کچھ سوچے تو اس بات کے اوپر۔ یہاں پر ہماری سپریم کورٹ ڈائریکٹ ان کو بلا کر کہتی ہے کہ ابھی ایک عدالتی ماشاء اللہ کا تاثر دے رے ہیں۔ عدالت سب کچھ کر چکی ہے، اب تو عوامی عدالت بھی ہی جانے کی گنجائش ہے۔ اچھا مولانا صاحب پہلے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا تھا تو پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ جاتی تھی، اب پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ پشاور ہائی کورٹ جاتی ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میچ فکس ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں جس جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے ان کے نشان پر پابندی لگانے کا، وہ پورے ملک پر حاوی ہے، اس کا جو ریڈکشن پورا ملک ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے حدود جو ہیں وہ صرف اپنا صوبہ ہے۔ ایک صوبہ پورے ملک کے فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو نشان دیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہی جج پی ٹی آئی کی حکومت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ان کا رہا ہے، اور پچھلے الیکشن میں اس کا ایک کزن جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا تھا، اور ابھی یہ جب جج ہے تو اس کا دوسرا کزن جو ہے وہ ہمارے علاقے میں الیکشن لڑ رہا ہے۔ اب جو اس طریقے سے پی ٹی آئی کے پارٹی کا ایک حصہ نظر آتے ہیں، براہ راست نہ صحیح، بالواسطہ صحیح، خاندانی لحاظ سے صحیح، ان سے ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ اس قسم کے فیصلے کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ لہٰذا ایسے فیصلوں پر قوم اعتماد نہیں کر رہی ہے، اور ہم پر ان لوگوں کو دوبارہ مسلط کرنے کے راستے دیے جا رہے ہیں جو ملک کی معیشت کو تباہ کرے، عالمی برادری میں ہمارے اعتماد کو تباہ کرے، پاکستان کے دوستوں کو پاکستان سے دور کرے، یہاں پر سرمایہ کاری کا راستہ روکے۔ اچھا مولانا جی آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں نظام کے قائم کرنے کا مطالبہ کیا جو وضاحت آپ کو منشور ہے، 16 ماہ آپ کی اتحادی حکومت رہی ہے، آپ نے کوئی ایک اقدام جو اس نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے لیا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوا کیا یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے کہ حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں جمہوری آدمی ہوں اور میں جوہد مسلسل پہ یقین رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ بریک لگ جائے اور برتن توڑ دو، میں اس والا نہیں ہوں۔ میں حکومت میں بھی شامل ہوتا ہوں دوسری جماعتوں کے ساتھ، تو میں اپنا فرض پورا کرتا ہوں کہ بھائی یہ کرنا ہے، لیکن اس سے توقع نہیں وابستہ کرتا کہ خواہ اسے وہ سب کچھ کر لینا ہے، کیونکہ شاید اس کے منشور کی ترجیحات میں نہ ہو۔ تو یہاں پر جو صورتحال تھی وہ صورتحال بالکل عارضی تھی، ایک فتنے سے ہم نے نجات حاصل کرنی تھی، اور اپنے ایک پرامن پاکستان کی طرف اور ایک مستحکم ہم نے ملک کو مشکل سے ڈیفالٹ سے نکالا ہے، لیکن آج پھر ڈیفالٹ کا خطرہ ہو گیا۔ جب ہم نکلے ہیں تو ملک معاشی لحاظ سے، لہٰذا ہر موقع کے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ہم ہر چیز کو حکمت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اپنے مطالبے کا مقام بھی جانتے ہیں، اور فوری جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو خدشات کا بھی اظہار کیا ہے الیکشن کے حوالے سے، اور آدھی 2 صوبے الیکشن میں پریکٹیکلی حصہ نہیں لیں گے تو کنٹروورشل ہو جائے گا، یا اس کا نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے لیے آپ کی سب سے بڑی جو حلیف جماعت ہے یا اتحادی جماعت ہے، مسلم لیگ نون ہے، تو کیا آپ لوگ ریٹرن اس کی طرف نہیں جا سکتے کہ اپلیکیشن دی جائے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے جو شیڈول ہے؟ ایک دوسرا چھوٹا سا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اس وقت ملک کو استحکام چاہیے، اس کے لیے اسٹیبلٹی اور 5 سالہ گورنمنٹ چاہیے۔ تو جب آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، اب آپ لوگ مشاورت بھی کر رہے ہیں، میاں صاحب بھی واپس آئیں، تو آنے والی گورنمنٹ 5 سال کے لیے ہوگی یا 3 سال کے لیے پرائم منسٹر آئے گا؟ وہی پریکٹس ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے آپ کی کہ دیکھیے ہم عدالت میں جائیں گے، کیسے جائیں گے ہم؟ مجھے 1000 پی ٹی آئی سے اختلاف، لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، کیا سپریم کورٹ کا فرض نہیں تھا کہ وہ پہلے اس پٹیشن کو سنے؟ بجائے سننے کے ان کو شوکاز جاری کر دیا، اس کو شوکاز جاری کر دیا انہوں نے۔ اب اس رویے کے ساتھ ہم نظر ثانی کی درخواست کیسے دیں، کس کو دیں؟ یہ ہمارے سینئر وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، بار ایسوسیشن کے سابق صدر ہیں، یہ بتائیں کہ کیا ایسے کورٹ میں ہمارے جانے سے کوئی انصاف کے توقعات ہو سکتے ہیں؟ تو ہم اپنا رائے دے رہے ہیں، اپنا تاثر پیش کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال، اس پر ہماری ایک رائے بنتی ہے۔
عدالت جو فیصلہ دیتی ہے وہ پبلک کی ملکیت بن جاتی ہے اور اس پر رائے دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں۔ مولانا صاحب، مسلم لیگ نون کے ساتھ خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی پلان ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس میں کئی مذاکرات ہوئے، یہاں سے باقاعدہ جرگے گئے جس میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما تھے۔ آپ کے جانے کے بعد کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں کچھ امن آ جائے گا؟ دیکھیے، کوشش تو یہی ہے کہ ہم قوم کو امن دے سکیں، اور اس کے لیے کیا تجاویز ہیں جب ہم دونوں بیٹھیں گے اس کے بعد میری یہ کوشش ہوگی کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن پھر اس معاملے میں دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں اور امارت اسلامیہ اور پاکستان یہ دونوں ریاستی سطح پر ایک نظام بنائیں متنازع معاملات کو حل کرنے کے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، وہ کہ ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ہماری ترجیح یہی ہے کہ ہم انتخابات مل کر لڑیں۔ یہ فرمائیں سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے لیے تو تاثر یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے نواز شریف کے حامی ہیں، تو کیسے مطلب وہ کیوں اگر نون لیگ کا نقصان کیوں کرنا چاہ رہے ہیں وہ دونوں؟ یہ تو آپ ان فیصلوں سے اندازہ لگائیں نا جی، جو ابھی پشاور سے آ رہے ہیں، جو لاہور سے آ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نون لیگ کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں۔ آپ نے بھی صحیح تجزیہ نہیں کیا جی نا۔ لیکن یہ مرکز میں تو یہ تو یہ اسلام آباد والے حامی ہیں جی حضرت، میں ایک بات واضح کر دوں گی، یہ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دو کہ ادارے کیا فیصلہ کریں گے، وہ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر اسی پر ہم فوراً کہتے ہیں اگلی حکومت فلانے کی ہوگی، اب فلاں کیوں عوام پر اعتماد نہیں ہے کہ عوام کس کا ساتھ دیں گے؟ کیوں عوام کے سامنے صحیح صورتحال نہیں رکھی جا رہی؟ ہم نظریاتی طور پر لڑنا چاہتے ہیں، ہم ان قوتوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم ملک کو، جن کو ہم ملک کے لیے خطرہ تصور کر رہے ہیں۔ یہ ملک نہیں رہے گا آپ کا، اس ملک کا نظریہ نہیں رہے گا، اس ملک کی ترجیحات نہیں رہیں گی، بین الاقوامی برادری میں آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ کے ملک کے اندر کا سرمایہ کار جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ اس حد تک خوف و ہراس اس ملک میں موجود ہے، اس اضطراب کو دور کیا جائے اور ایک اعتماد کا ماحول پیدا ہو۔ لالا کی باری ہے یار، عام انتخابات کے بعد آپ نے دھرنا بھی دیا، اب عمران خان صاحب کو لاڈلا اور اس کی سہولت کاری کا الزام بھی لگاتے تھے، آپ نہیں سمجھتے کہ پوری ریاست اس بار نواز شریف صاحب کے قدموں میں بٹا دی گئی اور وہ سہولت کاری جو 2018 میں عمران خان اور اس کی جماعت کو حاصل تھی اب میاں نواز شریف کو حاصل ہے؟ جس سوال کو میں رد کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ دوبارہ وہی سوال دہرا لیتے ہیں۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وہ عوامی قوت تھے اور ان کے پاس عوام تھی، پنجاب ساتھ تھا، دھاندلی کے ذریعے کیوں چھینا گیا اور دھاندلی کے ذریعے پھر چھینا جائے گا تو ہم پھر مقابلے میں آئیں گے۔ ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے ہوئے، ہم نے کوئی جنگ بندی نہیں کی ہے، ہم ملک دشمن قوتوں کے ساتھ اور جو پاکستان کے ایجنڈے کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سفارہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ عوام کی ترجیحات معلوم ہیں، جب عوام ترجیحات معلوم ہیں آپ اس کو اداروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ عوام اتنے بے بس ہے کہ آپ اس کو کریڈٹ بھی نہیں دے سکتے ان کا کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو آپ تاثر دے رہے ہیں ہاں حکومت تو فلاں کی آئے گی، لاڈلا تو فلانا ہے، اداروں نے تو فلانے کو آگے لانا ہے، تو پھر عوام بھی اسی کو ووٹ دینا شروع کر دیں۔ یہ تاثر جو ہے پاکستانی سیاست میں اور انتخابات کے حوالے سے بہت ناجائز ہے۔ میاں نواز شریف کو جو سپر لاڈلے کا نام دیا جا رہا ہے، آپ میرے خیال میں یہ اس قسم کے الفاظ یہ تاثر جو آپ بتا رہے ہیں اس میں جو فارمولہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر آپ ہوں گے، میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اپوزیشن لیڈر آصف علی زرداری ہوں گے، یہ ایک ماڈل ہے جس پہ یہ کام اس وقت کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو صدارت کی آفر نہیں ہوئی ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ کا بہت بہت، اگر ایسا ہوتا ہے آپ کو شکریہ۔ مولانا صاحب، الیکشن کمیشن کی جو اب بے بسی ہے، جو الیکشن کمیشن کی اب بے بسی ہے، جو حالات و واقعات جاری ہیں، تو اس طرح کس طرح صاف شفاف الیکشن ہوں گے؟ اور پاکستان بار کونسل اور پاکستان بار ایسوسیشن نے دونوں نے کہہ دیا ہے
کہ یہ الیکشن کمیشن منصفانہ الیکشن نہیں کرا سکتا، مستعفی ہو جائیں۔ مولانا صاحب میں نہیں کہہ رہا، ان کا ادارہ کہہ رہا نہیں، میں مطالبے تک نہیں پہنچا، میں صرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جس الیکشن کمیشن کے بارے میں پاکستان بار کونسل اور پاکستان بار ایسوسیشن دونوں میں ایک رائے دے رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ان سے منصفانہ الیکشن کے لاپتہ افراد کے لیے پریس کلب کے باہر کئی دنوں سے دھرنا جاری ہے، جس میں زیادہ تر خواتین کی ہے۔ آج تک کوئی بھی جمعیت کا جو رہنما ہے کوئی نظر نہیں آیا، تو کیا آپ کا جانے کا وہاں پہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی؟ حیدری صاحب گئے ہیں ان کے پاس، تو مولانا صاحب جو ملک کی جو ان کے ساتھ ہوا ان کی مذمت کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ حضرت میں اول دن سے ان کے پاس بار بار گیا ہوں، میں نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پنجابی بلوچستان میں مارے جاتے ہیں مولانا صاحب، پنجابی جو بلوچستان میں مارے جاتے ہیں اور یہ لوگ مارتے ہیں، غلط ہوتا ہے، دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردی ہے۔ مسلسل دینا جاتا رہا۔ آپ 8 کے انتخابات فوج کی نگرانی میں لانے کا مطالبہ کریں گے؟ حضرت میں عوام کے حال پہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ کبھی فوج کے حوالے کرتے ہیں تو کبھی عدلیہ کے حوالے کرتے ہیں، تو کیوں آپ نے کہا ہے کہ